نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 2691 نمبر روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میری تمہید سن لیجئے۔ دوستو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن آج کے اس کلپ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر فرشتوں کے نوری سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور اس بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا آمین کہا ہے اور کہا ہے کہ اسی طرح ہو۔ تو دوستو، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین جنہوں نے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھا کے لہو لہان ہو کر ان کے لیے بد دعا نہیں کی، جنہوں نے اپنے چچا حمزہ کے شہید ہونے پر صبر کر لیا، جنہوں نے مکہ والوں کو فتح مکہ کے بعد بھی معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، وہ معاف کر دینے والی ہستی ان 3 قسم کے گناہ گاروں کے لیے بد دعا کیوں کرتی ہے؟ اس گناہ کی کیفیت کا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ 3 سیڑھیاں تھیں اور 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ خطبہ ختم ہو گیا، بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابہ میرے پاس آدانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ آمین کہیے اس بات پر کہ جو بندہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر کے اندر پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، یعنی جہنم میں چلا جائے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے نہ بچا سکے، اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فقلت آمین فقال یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ۔ جو بندہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آئے اور اس کے روزے رکھ کے اس کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے، اللہ اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار۔ جو بندہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کا نام لیا جائے اور وہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، یعنی آپ پر درود نہ بھیجے، رسول حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی جہنم کی آگ میں داخل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو دوستو سوچئے، 3 گناہ آج میں نے آپ کے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن کے اندر جبریل علیہ السلام نے آمین دعا کی، بد دعا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو سوچئے، ذرا اندازہ کیجئے کہ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، تو وہ بد دعا ہو یا دعا ہو پھر وہ قبول ہونے سے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو کرنا ہمیں کیا ہے؟ انہی 3 گناہوں کے اوپر اپنا فوکس کر کے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر یہ موجود ہیں تو ان کو چھوڑنا ہوگا، اگر ان 3 اعمال کے اندر ہم ملوث ہیں تو ان سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی ہے۔ آخر میں یہی تو کہنا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے نیک اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔